جنت اور نام ہے فطرت رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر پروگرام ہمارے صحابہ کے ساتھ حاضر ہیں، اور جیسا کہ اس پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم اپنا موضوع کسی شخصیت کو بناتے ہیں، کسی صحابی رسول، کسی صحابیہ کو بناتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا راشد مدنی بھی ہیں اور مبلغ دعوت اسلامی فضیل عطاری بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ بھی اور میں بھی کوشش کروں گا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عقیدت، جو محبت ہمارے دلوں میں ہے، اس کو انشاءاللہ شیئر کریں آپ کے ساتھ، اور آپ بھی ہمارے ساتھ یوں ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کو سنا رہے ہیں، آپ ہماری سن رہے ہیں، اور یقیناً آج جو باتیں ہوں گی اس میں سے بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کے دل کی آواز ہوں گی۔ تو جو آپ کے دل کی آواز ہوگی وہ کبھی میری صورت میں جاری ہوگی، میری زبان سے، کبھی راشد بھائی کے زبان سے جاری ہوگی، اور کبھی انشاءاللہ عز و جل فضیل بھائی کی بات جو ہوگی وہ در حقیقت آپ کی بات ہوگی، کیونکہ ہمارا مقصد ایک ہے کہ صحابہ اور اہل بیت عظام کی محبت کو پھیلانا، ان کے جو راہ ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے، ان کا جو طریقہ زندگی ہے، اس کو اپنانا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم جب کوئی چیز بھول جاؤ، حدیث پاک میں آیا، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پہ درود پڑھو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے مجرب ہے، واقعی میں ایسا ہوا کہ جب کسی بات کو بھول گئے، کسی کام کو بھول گئے، کسی چیز کو رکھ کے بھول گئے اور وہ ڈھونڈنے سے بھی نہ ملی، درود پاک پڑھا تو الحمدللہ اللہ کی رحمت ایسی ہوئی کہ وہ بھولی ہوئی چیز جو ہے مل گئی۔ اپنی زندگیوں کو درود پاک سے آراستہ کیجیے، اپنا معمول بنائیے کچھ نہ کچھ درود پاک پڑھنے کا۔ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں کہ علماء نے فرمایا کہ جو 313 بار درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فضیل بھائی آپ کی طرف آؤں گا، اور سب سے پہلے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مختصر سا تعارف۔ دیکھیے مہروز بھائی، کسی بھی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو جو شخصیت پر لکھتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، جی، ان کا ہمیشہ کہنا یہ ہے کہ اس شخصیت کے 3 ادوار کو دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 1 اس کے بچپن کو، دوسرا اس کی عین جوانی، اور تیسرا اس کے انتقال کا وقت۔ جی، اگر یہ تینوں چیزیں درست ہیں تو سبحان اللہ، اس کا مطلب وہ شخصیت جو ہے یہ قابل تقلید ہے، اس کے پیچھے چلا جائے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں تو سبحان اللہ، جنہوں نے کثرت سے حدیثیں روایت کی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہند بنت عتبہ کو مکہ مکرمہ میں دیکھا کہ ان کا چہرہ گویا چاند کا ٹکڑا تھا، اور ان کے پاس ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ ایک دور اندیش شخص وہاں سے گزرا تو اس بچے کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ کہنے لگا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اپنی قوم کا یہ سردار بنے گا۔ واہ۔ اسی طرح سیدنا صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ عرب کے بعض صاحب بصیرت لوگوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بچپن میں دیکھا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میرا خیال یہ کہ ان قریب یہ بچہ اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ جب یہ بات ان کی والدہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو فرمانے لگی کہ میں اس کو روں اگر یہ صرف اپنی قوم کا سردار بنے، یعنی ایک وقت ہے کہ قوم نہیں، پورے عرب کا یہ سمجھو کہ یہ سردار بنے۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نظر ایک مرتبہ آپ کے اپنے صاحبزادے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پڑھی تو فرمایا کہ بے شک میرا یہ بڑے سر والا بیٹا اپنی قوم کے سردار بننے کا لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بچپن سے ہی
کیوں سمجھے کہ معاملہ تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہم نام لیتے ہیں، چاہے امیر لگائیں چاہے بغیر نام کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، تو ایک پرٹیکولر ذات ہمارے ذہن میں آتی ہے، لیکن یاد رکھیے اس نام اور بھی صحابہ ہیں معاویہ نام سے. ایک یہ معاویہ بن سفیان ابو سفیان ہی نہیں ہے بلکہ دیگر صحابہ بھی ہیں، اور ان کا جو نام ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. راشد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے حوالے سے کچھ گزارشات سنتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر جاری ہے. ان کے نام کے شروع میں جو امیر لگتا ہے، کیونکہ میری نیت ہے راشد بھائی کہ آج سلسلے میں انشاءاللہ منقبت بھی شامل کریں گے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ، وقت نے اجازت دی تو آج منقبت بھی شامل کریں گے. جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے شروع میں جو امیر لگتا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ سلطان الاسلام تھے اور تقریباً 40 سال آپ نے مسلمانوں پر ایک حکومت کی اور مسلمانوں کے لیے کئی فتوحات کا آپ باعث بنے اور مسلمانوں کی اور اسلام کی آپ نے خدمت فرمائی. تو آپ امیر المومنین تھے. حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنا حق تفویض کرنے کے بعد آپ امیر المومنین بنے اور سارے صحابہ نے بھی آپ کو اور امت مسلمہ نے قبول کیا، تو اس اعتبار سے آپ کو امیر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام اقدس ہے معاویہ میم پر پیش کے ساتھ، بعض لوگ اس کو معاویہ پڑھتے ہیں، میم پر پیش ہے معاویہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ مہروز بھائی ڈکشنری اور بالخصوص انٹرنیٹ کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. یہ ہر زبان کا ایک انداز ہوتا ہے کہ بعض الفاظ ہوتے ہیں وہ ذو معنی ہوتے ہیں، وہ ایک سے زیادہ میننگز رکھتے ہیں. انگلش میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، اردو میں بھی ہے، عربی قرآن و حدیث میں بھی ہے. جی تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کا ایک اچھا معنی بھی ہوتا ہے، ایک برا معنی بھی ہوتا ہے. تو اب دیکھا جاتا ہے کہ اس لفظ کا استعمال کس کے لیے ہو رہا ہے، کس پیرائے میں ہو رہا ہے، کس کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے، کس سیاق و سباق میں ہو رہا ہے، اسی سے معنی کا تعین کیا جاتا ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ نام ہے، نبی پاک علیہ السلام کے صرف ایک نہیں بلکہ تقریباً 20 سے زیادہ صحابہ کرام کے نام معاویہ ہیں. امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں ذکر کیا کہ صحابہ کرام میں معاویہ بن صخر، یعنی حضرت ابو سفیان کا اصل نام صخر تھا، معاویہ بن صخر نام کے ایک ہی صحابی ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ورنہ ان کے علاوہ فیہم معاویۃ فوق ال20 کہ صحابہ کرام میں 20 سے زیادہ معاویہ نام کے افراد موجود تھے. اور نبی کریم علیہ السلام کی جو عادت کریمہ ہے، جس کو ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اور امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں اس کو ذکر کیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح. کانا اور اس کے بعد مضارع آ رہا ہے، ماضی استمراری ہے، یعنی اس میں کسی بھی شخص کی عادت کا بیان کیا جاتا ہے. تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی، اور اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ یہ کثیر صحیح احادیث سے ثابت ہے. نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ کانا یغیر الاسم القبیح، کہ پیارے آقا علیہ السلام برے نام کو تبدیل فرما دیتے تھے. اور احادیث مبارکہ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. کئی صحابہ اور صحابیات کے نام ایسے تھے جن کا معنی یا برا تھا یا بالکل وہ بے معنی تھے، یا اس میں خود ستائی والا اپنی تعریف والا ایک معاملہ تھا. تو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی اس عادت کریمہ کے مطابق کئی صحابہ اور کئی صحابیات کے ناموں کو تبدیل فرمایا. جیسے کہ ایک خاتون ہے، ان کا نام آسیہ تھا، عین صاد اور یا کے ساتھ، اور اس کا معنی بڑا برا ہے. ایک آسیہ ہے اور ایک آسیہ. آسیہ صاد سے اس کا مطلب ہے کہ گناہگار، گناہ کرنے والی. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس خاتون کا نام جمیلہ رکھا تھا. تو اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور پیارے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس پر کئی بار آیا، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کے 20 سے زیادہ یہ صحابہ ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہو کہ آپ برے نام کو تبدیل فرماتے ہو، اور معاویہ کا نام آپ نے باقی بھی رکھا، بار بار پکارا. تو پیارے آقا علیہ السلام کا اس نام کو باقی اور برقرار رکھنا ہی اس نام کے درست ہونے کی دلیل ہے. اور ہمارے لیے تو راشد بھائی اگر دیکھیں تو صحابہ اکرام کے ناموں پہ جب ہم نام رکھتے ہیں نا،
فضیل بھائی، تو اس کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں وہ تو پیش نظر نہیں ہوتے. جیسے ابو بکر نام رکھا، ابو ہریرہ نام رکھا، سلمان نام رکھا، علی نام رکھا، حسن نام رکھا، حسین نام رکھا، عباس نام رکھا. تو جب یہ نام ہم رکھتے ہیں تو ان ناموں کے جو لغوی معنی ہے نا وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے پیش نظر تو ان کی عقیدت و محبت ہوتی ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پیارا نام ہے، جو 20 سے زائد صحابہ کا نام ہے، اس کا ڈکشنری میں شاندار معنی بھی موجود ہے. یعنی وہ بصیرت ہونی چاہیے، ایمان کی نگاہ ہونی چاہیے، ورنہ ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ مکھی جو ہوتی ہے انسان کے بدن کے صاف حصے پہ نہیں بیٹھتی، جہاں زخم ہوتا ہے تو مکھی وہیں جا کے بیٹھتی ہے. تو یہ اپنے ایک ظرف کی بات بھی ہوتی ہے، ورنہ معاویہ کا ڈکشنری میں ایک خوبصورت معنی ہے بہادر. اور اسی طرح عربی کی ڈکشنری میں معاویہ نام کا ایک دوسرا معنی ہے بلند آواز والا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑا مبارک ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس پر بار بار آیا. اور جو آپ نے بات ارشاد فرمائی بالکل درست ہے. علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی نام کسی صحابی کا ہے، کسی اہل بیت کے فرد کا ہے، تو اب اس کے معنی کی طرف غور کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے. معنی دیکھ لیا جائے اپنے دل کے اطمینان کے لیے، ورنہ اگر اس کا معنی معلوم نہ بھی ہو یا ڈکشنری اس کا معنی کچھ بھی بیان کر رہی ہو، جب وہ صحابی رسول کا نام ہے تو اس نام پر نام اپنے بچے کا رکھنا، اس میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ برکت ہی ملے گی. سبحان اللہ. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آپ کے اوصاف جو ہیں، ابھی تو نام سے متعلق سنا، آپ کا جیسا نام پیارا ہے ایسے آپ کے اوصاف بھی بڑے پیارے ہیں. مکتبۃ المدینہ نے کتاب، راشد بھائی دکھائیے گا ذرا، فیضان امیر معاویہ پرنٹ کی ہے، بڑی پیاری کتاب ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے حوالے سے. اس کو لیجئے، پڑھیے اور اس کو اپنے گھر والوں کو پڑھائیے. اللہ نے چاہا تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکات نصیب ہوں گی. اس میں پورا ایک چیپٹر ہے اوصاف معاویہ کے نام سے. تو اس میں جو پہلا واقعہ لکھا ہو نا، پہلا دوسرا ہی واقعہ لکھا ہو کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکتوب لکھا اور کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے کہ جس کی میں تکمیل کروں، جس پہ میں عمل کروں اور کامیابی کا رستہ پاؤں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو جو جوابی مکتوب لکھا، اس میں ارشاد فرمایا، سلام کے بعد آپ فرماتی ہیں آپ پر سلامتی ہو، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو لوگوں کی ناراضی میں اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی محتاجی سے محفوظ رکھے گا، اور جو لوگوں کی رضا کے خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے سپرد کر دے گا، اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا. اب آپ دیکھیے کیسا پیارا انداز ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود علم کے پیکر ہیں اور بردباری اور علم میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں صحابہ میں، کاتب وحی ہیں، تحمل ان کا جو ہے، دیانت جو ہے ان کی وہ بہت معروف ہے. اس میں آپ نے جو کاتب وحی کا تذکرہ فرمایا، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بچپن کے بعد اگر جوانی کو آپ دیکھیں تو ان کی، کیونکہ مجھے کاتب وحی کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے، مگر سب سے پہلے جوانی میں آپ دیکھیں تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے 5 سال قبل آپ پیدا ہوئے. اچھا، آپ فرماتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کی عین جوانی تھی اور اسلام جو سمجھے کہ یعنی ایک طریقے سے یہ پھیلا. اس وقت بھی آپ کی عین جوانی کے اندر کسی وقت بھی آپ نے دین اسلام کے خلاف کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا. اچھا، اس طریقے سے اگر آپ کی زندگی کو دیکھیں، جس سال حضور علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے اور مقام حدیبیہ پر روکا گیا، تو اس سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا. میں نے اپنی والدہ سے تذکرہ بھی کیا تو میری والدہ نے کہا کہ تمہارا کھانا پینا بند کر دیا جائے گا. چنانچہ فتح مکہ تک انہوں نے، اس کے اگلے سال جب حضور علیہ السلام عمرے کی قضا کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ اسلام لے آئے، اور فتح مکہ کے دن آپ کو یوں سمجھیے کہ آپ نے اسلام کا اظہار کیا. وقت آپ کو بہت کم ملا، مگر اس کے باوجود بھی کیسی کیسی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبیاں دی. ان خوبیوں کے اندر سے ایک بڑی زبردست خوبی جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی کتابت کا معاملہ ہے. سبحان اللہ. کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی ہونے کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ شرف حاصل تھا کہ مختلف بادشاہ جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خط لکھتے تھے وہ بھی آپ پڑھ کر سناتے تھے، بلکہ بسا اوقات بادشاہوں کے خطوط حضور علیہ السلام کی طرف سے لکھا کرتے، یہ سناتے. اور کتنی زبردست یہ بات ہے کہ سیدنا سعید بن نبی راشد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قیصر روم کے قاصد نے بتایا
کہ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیصر کا یہ خط پڑھ کر یہ سنایا، اور صرف یہی نہیں کہ آپ کی کتابت، بلکہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سکھایا، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح قرآن لکھنا سکھایا۔ چنانچہ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ دوات میں صوف یعنی کپڑا ڈالو اور اس کے قلم کو کاٹو، جو اس کو ہم کہتے ہیں نا کٹ لگانا جس کو کہتے ہیں، یہ پرانے لوگ سمجھیں گے قلم کو کٹ لگانا، ٹھیک ہے۔ آج کل کی جو جنریشن ہے اس کو پین ریڈی میڈ مل رہا ہے۔ اس کو میں آپ کو بتا دوں، آپ اگر وائٹ بورڈ لینا تو وائٹ بورڈ کے لیے 2 ٹائپ کے مارکرز ملتے ہیں، جی، کٹ مارک، تو اس میں کٹ مارکر جو ہے نا ایک ریگولر، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرمایا کیا کہ دوات میں یعنی جو انک پاٹ ہے اس میں صوف ڈالو، کپڑا ڈالو، قلم کو ٹیڑھا کاٹو، بسم اللہ کی با کھڑی لکھو، اور سین کے دندانے یعنی جو سین کے 3 دندانے ہوتے ہیں نا اس کو جدا جدا رکھو، اور میم کے دائرے کو بند نہ کرو، اور لفظ اللہ خوبصورت لکھو، لفظ رحمان بھی واضح اور خوبصورت کر کے لکھو، اور لفظ رحیم بھی عمدہ اور اچھا لکھو۔ گویا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود انہیں لکھنا بھی سکھا رہا ہے۔ اللہ، اچھا، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ امیر علیہ سنت جو لکھتے ہیں، جی، اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل یعنی میرے ذہن میں اس وقت جو نقشہ آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اسی طرح وہ دندانے بھی کھلے ہوئے اور یہ با بھی کھڑی، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کیا شان ہے۔ فیروز بھائی یہ دیکھیں ٹرسٹ اور اعتماد کتنا ہے، انسان اپنی ذاتی تحریر کسی ایرے غیرے سے نہیں لکھواتا یا ایسے شخص سے نہیں لکھواتا جس پر انسان کو شبہ ہو۔ حضرت جو اپنی کتاب تصنیف کرتا ہے نا، مسودہ جسے آپ کہتے ہیں، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا وہ، اور فوٹو اسٹیٹ کروانے جاتا، آج کل بڑا دور ہے نا فوٹو اسٹیٹ کروانی ہے، جی اس کی زیروکس کاپی نکلوانی ہے، تو وہ یوں آنکھیں جما کے کھڑا ہوتا ہے، جی کہ نہیں جی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، کیوں؟ کیونکہ مسودہ ہے میرا، کہیں چوری نہ ہو جائے۔ تو یہ تو اپنے بارے میں، ایک تو یہ ہے کہ جو بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے گئے وہ، اور دوسرا یہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو رب تبارک و تعالیٰ کے احکام مخلوق تک پہنچانے والے ہیں، تو خالق کے کلام کو مخلوق تک پہنچانے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن خوش نصیبوں پر اعتماد فرمایا ہے ان میں چمکتا دمکتا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو آپ کا کاتب وحی ہونا بہت بڑی بات ہے، اور کاتب وحی ہونے کے علاوہ اگر آپ کے صرف خطوط لکھنے کے معاملے ہی کو دیکھا جائے تو یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام جو صرف دنیا کے بادشاہوں کے نہیں بلکہ نبیوں کے بھی بادشاہ ہیں، ساری خلق کے آقا ہیں، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطوط اور اپنے پیغامات جن کے ہاتھ سے لکھوا رہے ہیں ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت بھی ملتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تھا، آپ کی عمر چھوٹی تھی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر معاویہ کو بلوایا کرتے تھے اور ان سے وحی الہی لکھوایا کرتے تھے۔ آپ کی شان اور عظمت کے حوالے سے علماء کرام آپ کا یہ ٹائٹل بھی بیان کرتے ہیں کہ امیر معاویہ کون ہیں؟ آپ کاتب وحی ہیں اور وحی الہی کے امین ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی زبردست فضائل ان کو عطا کی، ان کی زندگی کو اگر ہم مزید آگے بڑھیں، سلطان اسلام بنے، تو ظاہر بات ہے آپ کا جو نیٹو تھا وہ ملک شام یہ بنا۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ سفر پر کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملک شام کا ذکر کیا گیا، اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ملک شام کیسے فتح کر سکیں گے؟ وہ تو روم میں ہے، دور اتنا، یعنی پہلے تو روم، پھر اندر جا کے ملک شام یہ فتح ہو۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ الف لام میم غلبت الروم، کہ جو ہے روم کی فتح کی خوشخبری سنائی گئی، تو وہ تو روم میں ہم اسے کیسے فتح کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مبارک عصا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر رکھا اور فرمایا کہ اللہ تمہیں اس یعنی امیر معاویہ کے ذریعے کافی ہوگا۔ یعنی ایک وقت آئے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ شام پر فتح عطا فرمائے گا، اور یہ دنیا نے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا ان کا نا تدبر بہت زبردست تھا، یعنی حکمرانی کا جو ان کا انداز تھا، اوصاف حکمرانی ان کے بڑے زبردست تھے۔ اس میں سے ایک چیز یہ تھی، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کسی حکمران کو ان سے زیادہ خوش اخلاق نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ لوگ ان کی کشادہ وادی کو تامن تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں باتیں بنا بنا کے انہیں غصہ دلانے کی یا انتقام کے طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کمال ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وجہ سے بھی وہ تنگی کی طرف نہیں جاتے اور بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتے،
بلکہ برے اخلاق کو اپناتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے یہاں پہ کہ ایک حکمران جو ہوتا ہے نا راشد بھائی، ایک عام فرد جو ہے نا، دیکھیں اس کے بعد اختیار نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ جب وہ درگزر سے کام لے رہا ہوتا ہے، وہ مسکرا کے بات کر رہا ہوتا ہے، یا جب وہ یوں کہہ لیں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ دراصل اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ صحیح۔ اصل خوبصورتی اور اصل حسن یہ بھی اپریسیشن ہی ہے کہ چلے کچھ بھی یہ کر تو کام اچھا ہی رہا ہے نا، یہ قابل مذمت نہیں ہے، لیکن خوبصورت بات یہ کہ انسان کے پاس طاقت ہو، غلبہ ہو، تدبر ہو، علم ہو، حکمت ہو، شجاعت ہو، اور پھر بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو برداشت کر رہا ہو۔ فضیل بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، اللہ کرے کہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سا جس کو منصب مل گیا نا، کوئی حیثیت مل گئی، وہ کسی دوسرے کو کھاتے میں نہیں لاتا، اور اگر کوئی بیچارہ جانے انجانے میں یا کبھی کبھار جو ہے وہ کسی محفل کا کچھ رنگ ایسا ہوتا ہے، کوئی بات منہ سے نکل جائے، کوئی کہہ بیٹھے، تو وہ پھر اس کی جو ہے وہ 7 نسلیں کھنگال دی جاتی ہیں، اور جو اس کے ساتھ راشد بھائی معاملہ ہوتا ہے نا بد اخلاقی کا، یعنی پھر بتاتے ہیں کہ تم نے مجھے کہا ہے تو اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں ہوں کون۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ بھی الحمدللہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ایسی تھی کہ یہ اخلاق کے پیکر تھے۔ اصل چیز تو یہی ہے کہ لوگ آپ کو اکسائیں، آپ بدلہ لینے پہ قادر ہوں، آپ انتقامی کارروائی کرنے پہ قادر ہوں، آپ اس کو جواب دینے پہ قادر ہوں، لیکن پھر جو ہے نا آپ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے خاموشی اختیار کریں، خوش اخلاقی کا دامن تھامے رہیں۔ اللہ کرے ہم یہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ راشد بھائی، احادیث کریمہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کی جو ہے نا تعریف بھی آئی ہے، کچھ چند احادیث بطور تبرک جو ہے بیان ہو جائیں۔ جی، آپ نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلم اور بردباری کے حوالے سے ارشاد فرمایا، تو یہ دعائے مصطفیٰ کی برکات ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جنہیں خصوصیت کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے حصہ ملا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی عمومی آیات میں صحابہ کرام کی عظمت و شان کو، ان کی عدالت کو بیان کیا گیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جمیع صحابہ کرام اور تمام اہل بیت اطہار کی فضیلت کو عمومی انداز میں عام پیرائے میں بھی بیان فرمایا، لیکن بعض صحابہ کرام کا نام بنام ذکر خیر فرمایا اور ان کے لیے دعائیں بھی فرمائیں۔ انہی میں چمکتا دمکتا نام حضرت سیدنا کاتب وحی امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ کچھ روایات میرے سامنے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس چہیتے صحابی کو کتنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں، اور ان دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آپ کو قرآن کا ایسا فہم نصیب ہوا، دین کی ایسی سمجھ نصیب ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اجتہاد کا مرتبہ عطا فرمایا۔ انشاءاللہ اگر وقت ملا تو کئی بزرگان دین اور بڑے بڑے امت کے اکابرین کے میں اقوال بھی پیش کروں گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جماعت صحابہ میں بھی اور امت کے علماء اور اکابرین میں بھی، فقہاء میں بھی کیا مقام و مرتبہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں، مجمع الزوائد کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما، وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ، اور ان کو شہروں میں حکمرانی عطا فرما۔ تو یہ جو سلطان المسلمین ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مسلمانوں کی بادشاہت عطا فرمائی، تو یہ دعائے مصطفیٰ کا ثمرہ ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیارے آقا علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور لوگوں کو ان کے ذریعے ہدایت عطا فرما۔ اسی طرح المعجم الاوسط کی روایت ہے، رب کی بارگاہ میں پیارے آقا علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اللہم اہدہ بالہدی، اے اللہ معاویہ کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما، وجنبہ الردی، اور انہیں ہلاکت سے محفوظ فرما، واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی، اور دنیا و آخرت میں ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اسی طرح ایک مقام پر فرمایا، معاویہ بن ابی سفیان احلم امتی واجودھا، کہ معاویہ بن ابو سفیان میری امت کے سب سے زیادہ بردبار اور سخی آدمی ہیں۔ اور ایک مقام پر محبت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا، یا معاویہ، اے معاویہ، انت منی وانا منکا،
اے معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو. یہ محبت کے موقع پر کہا جاتا ہے جب زیادہ قرب ہوتا ہے کہ اے معاویہ تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں. اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 مبارک انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ اے معاویہ جنت کے دروازے پر تم اور میں اس طرح ہوں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. ماشاءاللہ راشد بھائی نے یہ جو حدیثیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل پر سنائی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خود راوی حدیث بھی ہیں. اور اسی کتاب کے اندر بڑا ایک زبردست اس پہ ایک چیپٹر ہے پورا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کردہ 15 احادیث پاک. خیر وقت کی کمی ہے، میں چند عرض کرتا ہوں. اور کیسی پیاری پیاری حدیث ہے کہ سیدنا طلحہ بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن مؤذن اونچی گردنوں والے ہوں گے. یعنی دیکھیے کہ کتنے فضائل و برکات اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مؤذنوں کو جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتے ہیں یہ انہیں جو ہے یہ عطا فرمائیں. اللہ اکبر. سیدنا حمید بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حج کیا اسی سال میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے. جب وہ حاضر ہوئے تو یوم عاشورہ میں خطبے کے دوران فرمایا کہ اے اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دن کے متعلق فرماتے سنا ہے یہ عاشورہ کا دن ہے، اللہ عز و جل نے اس دن کا روزہ فرض نہیں کیا، میں روزے سے ہوں، تم میں سے جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے. اسی طریقے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے باقی، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. بخاری شریف میں یہ موجود. یہ بالکل بے شک یہ مال دنیا شیریں ہیں اور سر سبز ہے، گرین جسے کہیں، تو جو اسے جائز طریقے سے حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا. اور تمادح یعنی کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنے سے بچو کہ یہ تو اس کو ذبح کرنا ہے. یعنی نہیں ہم آج کل تعریف کرتے ہیں کہ بھائی تعریف کرنا، بہت منہ پر تعریف کرتے ہیں، فرمایا یہ تو اس کو ذبح کرنا ہے. تو کیسی پیاری پیاری حدیثیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہیں. اسی طرح فضیل بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اپنے فرامین ہیں اسی کتاب میں موجود ہیں، کتنے دانش مندی پر مبنی ہے. یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسی عقل ثاقب روشن عقل عطا فرمائی تھی کہ احادیث کو جمع بھی فرمایا. اور محدثین کا اعتماد بھی دیکھیں کہ امام بخاری جیسے محدث نے، امام مسلم نے اور بڑے بڑے محدثین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو اپنی حدیثوں میں درج کیا اور ان کے لیے یہ باعث فخر ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ثقافت کی اور ان کے اعتماد کی، ٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے. ان کی پیاری پیاری احادیث جو ان کے فضائل میں آئیں یا جو انہوں نے بیان فرمائی وہ بیان ہو رہی ہیں. میں آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی کچھ مزید اوصاف بیان کرنا چاہوں گا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکمرانی تھا، دور سلطنت تھا آپ کا، اس میں 2 باتیں بڑی پیاری ملتی ہیں. ایک یہ کہ آپ کا خیر خواہی کا جذبہ جو تھا نا وہ بہت زیادہ تھا. آپ نے ایک شخص کو مقرر فرمایا ہوا تھا جو لوگوں کے گھروں پہ جا کر معلومات کرتا تھا کہ کسی کے ولادت ہوئی ہو، کسی کے کوئی مرض ہو گیا ہو، یعنی ضرورتیں لوگوں کی پوچھا کرتے تھے تاکہ بیت المال، اور وہ نام لکھ لیا کرتا تھا تاکہ بیت المال سے جو اس کے لیے وظیفہ مقرر ہو جائے. اسی طریقے سے آپ نے اپنے دور حکمرانی میں مکہ شریف میں لنگر خانہ بنوایا حاجیوں کے لیے، اور جو رمضان المبارک میں عمرہ کے زائرین آتے ہیں ان کے لیے آپ نے لنگر خانہ بنوایا. اچھا، اسی طریقے سے آپ کا اتباع سنت کا جو جذبہ تھا، صحابہ کرام علیہم الرضوان جتنے بھی ہیں سب کو ہی آپ دیکھیں، ان کی جو ادائیں ہیں، ان کی جو وضاقتہ ہے، ان کا جو انداز ہے، ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، وہ ایک رنگ میں رنگا ہوا نظر آئے گا مجموعی طور پر. ویسے تو ہر کسی کی اپنی امتیازی شان الگ ہے، لیکن ایک جرنل اس میں دیکھیں گے نا آپ اسکرین میں تو وہ سب ایک ہی ڈائی میں ڈھلے ہوئے نظر آئیں گے. وہ کیا ہے ڈائی؟ وہ ہے سنت. وہ کیا ہے؟ وہ فریم کیا ہے؟ وہ سنت کے فریم میں ڈھلے ہوئے نظر آئیں گے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ تشریف لاتے تو شہداء احد کے مزارات پہ حاضری دیتے. کیوں حاضری دیتے؟ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انداز یہی تھا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی یہی کیا کرتے تھے، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی یہی کیا کرتے تھے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کیا کرتے تھے. آپ نماز کے بڑے زبردست عاشق تھے، اور بڑا میرا خیال ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا عام عوام میں جو سب سے مشہور واقعہ نا وہ یہی ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کی نماز سے محبت جو تھی اور خوف خدا جو تھا نا وہ بڑا زبردست تھا. بڑا تفصیلی واقعہ ہے کتب احادیث میں کہ آپ کو جناب کسی نے جگایا، نماز فجر کے لیے جگایا، اور وہ تھا کون؟ وہ شیطان تھا. جب آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے تو پہلے تو اس نے ہیلے بہانے کیے، لیکن پھر بالآخر بتایا کہ
میں شیطان ہوں. آپ نے کہا تو شیطان ہے, تو نماز قضا کراتا ہے, تو مجھے نماز کے لیے کیوں جگا رہا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ یہ اس لیے آپ کو جگایا ہے کہ اگر آپ کی نماز قضا ہو جاتی تو پھر آپ خوف خدا سے نماز کی محبت میں اتنا روتے کہ اس کا اجر اس سے بھی بڑھ جاتا. تو میں ثواب کی کمی کی وجہ سے آپ کو جگا رہا ہوں. یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ, بڑا مشہور واقعہ فضل بھائی, اور اس میں صرف مشہور ہونے کی بات نہیں ہے, آپ کو بھی پتا ہے اور مجھ کو بھی پتا ہے, سیکھنے کی بات. بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ ہم جب کرتے ہیں یا جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ تو سنا ہوا ہے, ہاں یہ تو اسکول کی کتاب میں پڑھا تھا, یہ تو ہمیں ٹیچر نے بتایا تھا, یہ تو ہم جب 5th کلاس میں تھے نا اس ٹیکسٹ بک میں تھا, یہ جناب میٹرک کی ٹیکسٹ بک میں تھا, یہ ہمارے امام صاحب نے بتایا تھا, یہ دعوت اسلامی اس مبلغ سے سنا تھا, بلکہ تو میں نے خود بھی بیان کیا. اس سے سیکھا کیا؟ اللہ کرے میرا اور آپ کا ایک ذہن بن جائے. ایک صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی امیر اہل سنت کے لیے, مبلغ دعوت اسلامی مفتی افریقہ حضرت عبد النبی حمید صاحب نے ارشاد فرمائی, بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, اور بالخصوص جو پڑھنے پڑھانے کا جن کا ذہن ہے نا ان کے بعد زیادہ کلک کرے. انہوں نے فرمایا ہم پڑھتے ہیں نا چیزیں, ہم کتاب پڑھتے ہیں, کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے, نئی سنت ان معنوں میں کہ ہمارے علم کے اعتبار سے نئی سنت پتہ چلتی ہے, تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ نقطہ پتہ چلا, یہ بات پتہ چلی, یہ سنت پتہ چلی. امیر اہل سنت کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ بھی سنت, تو اب یہ بھی کرنا چاہیے. کیا بات. تو کہ کاش ہمارا بھی یہ ذہن بن جائے کہ جب ہم کوئی حکایت سنیں, کوئی واقعہ سنیں, کوئی حدیث سنیں, کوئی آیت سنیں, کوئی دین کا مسئلہ سنیں, تو ہم اپنی ذات کا محاسبہ کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوں, آیا کہ میں نے اس سے کیا لیا. تو یہ تو ہم غور کریں نا. اب یہ جو نماز والا واقعہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شیطان نے جگایا. کیوں جگایا؟ کہ بھائی آپ کا خوف ایسا تھا, آپ اتنا روتے, اتنی دکھ ہوتا, اتنی تکلیف ہوتی. آج میں اور آپ غور کریں, ہم سب مل کے غور کریں کہ آج کیا ہماری نمازوں سے ایسی محبت ہے؟ آج اللہ نہ کرے جس کی نماز قضا ہو جاتی ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے اسے, وہ کتنی روٹیاں کم کھاتا ہے, کھانا نہیں کھاتا, یا ایک لقمہ بھی. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں مہروز بھائی کہ یہ نماز پر ان کی پابندی اور استقامت ہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی آج دیکھیے نا دعوت اسلامی 1400 سال بعد وجود میں آئی, اور آج جگہ بجگہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی مساجد بن رہی ہیں. یہی تو ہے نا کہ ایک شخص کی نماز کی پابندی کا یہ عالم کہ آج پوری مسجدیں جو ہے یہ ان کے نام پر یہ ہیں. اپنی خدام المساجد جو مجلس خدام المساجد المدارس ہماری, تو مساجد بنائی رہی ہے, فیضان عشق رسول بھی بنا رہی ہے, فیضان علی بھی بنا رہی ہے, فیضان فاروق بھی بنا رہی ہے, فیضان ابوبکر بھی بنا رہی ہے, فیضان صدیق اکبر بھی بنا رہی ہے, فیضان عائشہ, فیضان خدیجہ بھی بنا رہی ہے. تو ہماری کابینہ میں ایک مسجد کا افتتاح ہوا, تو اس کا نام جو ہے فیضان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اچھا, اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ سید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جہاں بہت ساری یہ باتیں ہوئیں, وہیں پر جو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہروں کا علم اور یہ سب عطا کیا, تو تاریخ کی آج کتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں. اگر پڑھے لکھے لوگ یہ بیٹھے ہوں گے تو ان کو ہوگا کہ بھئی یہ تاریخ کی کتنی کتابیں یوں سمجھے کہ لکھی جاتی ہیں. سب سے پہلے تاریخ کی کتاب لکھنے والے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے. اللہ اکبر. اسی طریقے صاحب تدبیر شخصیت حضرت امیر معاویہ. ہاں, نظام اتنا مضبوط تھا کہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں, مگر جو مملکت کا نظام تھا اس کے لیے بڑا زبردست, اس کو تعمیری سوچ سے بھی تعبیر کر سکتے. اور بڑا دیکھیں راشد پہ سرداروں میں رہنے والا بندہ جو ہے نا اس کی پھر سوچ بھی ویسی ہوتی ہے نا, یعنی سرداروں میں رہتا ہے, وہ بڑے لوگوں میں رہتا ہے, اس کی اپروچ بڑی ہو جاتی ہے, اس کی سوچ بڑی ہو جاتی ہے. پھر جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنا نصیب ہو تو اس کی سوچ کتنی بڑی, کتنی وائڈ ہوئی ہوگی, اور کتنی جسے کہنا چاہیے کہ خیر خواہی والی ہوئی ہوگی. تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں بھی نظر آتا ہے. منقبت شامل کرتے ہیں اور اسی پہ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. البتہ ایک بات عرض کرتا چلوں, یہ کتاب فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی بہت پیاری کتاب ہے, بہت شاندار کتاب ہے اور بہت آسان کتاب ہے. اس کو مکتبۃ المدینہ سے خرید لیجئے, اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہوگی, اور یہ تقریباً 300 صفحے ہیں, 288 صفحات ہیں اس کے ٹوٹل. اس کتاب کو خریدیے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چند باتیں کی ہیں یقینی طور پہ
ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم نے چند ہی باتیں کی ہیں، نام کے حوالے سے کچھ ڈسکشن ہوئی ہے، کچھ چند احادیث فضائل بیان کر دی ہیں، کچھ ان کی جو سوچ تھی، ان کا جو تحمل تھا، ان کا جو تدبر تھا، ان کی جو خدمات تھی، اس میں سے کچھ جھلکیاں گویا کہ ہم نے آپ کو دکھائی ہیں. اور یہ 288 صفحات کی کتاب مکتبۃ المدینہ نے جاری کیجیے. یہ یا تو خرید لیجیے، اس کا ہارڈ ورژن خرید لیجیے، کتاب اپنے گھر میں رکھ کے پڑھیے. آج کل ڈیوائسز کا دور ہے، اگر اسمارٹ ڈیوائس رکھتے ہیں آپ تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ یہ انشاءاللہ عز و جل آپ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھوائیں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ و اہل بیت اطہار کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں منقبت کی طرف اور اسی کے ساتھ سلسلے کا اختتام کرتے ہیں. جی یا معاویہ یا معاویہ یا معاویہ یا معاویہ کاتب وحی صحابی نبی وہ جنتی میرے معاویہ مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ کہا گیا دل و زکام محدثین نے انہیں کہا گیا دل و زکام محدثین نے انہیں حدیث میں ہے مستند روایت معاویہ مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ یہ گوہر حیات ہے یہ تو شہ نجات ہے یہ گوہر حیات ہے یہ تو شہ نجات ہے دل فرید کو ملی محبت معاویہ مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ